وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ سورہ سجدہ ہے. یہ سورہ سجدہ جو ہے یہ قرآن کریم کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس صورت کے اندر عقائد کے معاملات، عقائد کے مسائل، کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اس کا رد، جنت جہنم، اہم عقائد بیان کیے گئے ہیں اس صورت کے اندر. تو لہذا یہ صورت جو ہے یہ قرآن کریم کے اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سونے سے پہلے صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ صورت پڑھا کرتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل السجدہ وتبارک الذی بیدہ الملک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک اور الف لام میم تنزیل الکتابی سورہ سجدہ جو ہے، جب تک یہ صورت نہیں پڑھتے تھے. ان دو صورتوں کو پڑھے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے. اس کے علاوہ اس صورت کی فضیلت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر حل اتی علی الانسان حین من الدہر اس کی تلاوت فرماتے تھے. ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے. صحیح مسلم کے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاة الفجر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے الف لام میم تنزیل السجدہ، سورہ سجدہ یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ اور سورہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر جس کا نام سورۃ الدہر ہے. تو پہلی رکعت میں آپ سورہ سجدہ پڑھتے تھے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ دہر پڑھا کرتے تھے. اور اس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے. تو جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، اور جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورۃ الدہر. سورۃ السجدہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. ایک تو اس سورت کو سورۃ السجدہ کہتے ہیں، اور ایک اور سورت بھی ہے 24ویں پارے کی آخری سورت، اسے بھی سورہ سجدہ کہہ دیتے ہیں. جی وہی بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس صورت میں بھی سجدہ ہے. اس صورت میں ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں
سجدہ کیا جاتا ہے، جس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، اگر ہم وہ پڑھ رہے ہوں تو اس سورت کی آیت نمبر 15 پہ نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ جب انہیں کوئی اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ تو یہاں اس آیت پہ سجدہ تلاوت ہے۔ انسان عام تلاوت کر رہا ہو تب بھی سجدہ کرنا چاہیے، انسان نماز پڑھ رہا ہو، نماز میں یہ پڑھ رہا ہو تب بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ فصلت ایک اور سورت بھی ہے، 24ویں پارے کی آخری سورت، تو وہاں بھی سجدہ ہے۔ اس سورت کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اور اسے سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں۔ تو جو سورہ فصلت ہے تو اس سورت میں بھی سجدہ ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 38 میں سجدہ ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کو سورہ سجدہ کہتے ہیں کیونکہ دونوں صورتوں میں سجدہ کا حکم موجود ہے۔ اب فرق کرنے کے لیے اس سورت کو سورہ الف لام میم سجدہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس سورت کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، یہ جو 21ویں پارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو 24ویں پارے کی آخری سورت ہے اسے حامیم سجدہ کہہ دیتے ہیں۔ اسے الف لام میم سجدہ کہہ دیتے ہیں، اسے حامیم سجدہ، یا اسے سورہ فصلت بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس کی ابتدا حامیم، اس کی ابتدا میں اس کے اندر فصلت کا لفظ آتا ہے اس سورت کے شروع میں، اس لیے اسے سورہ فصلت بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کا نام سورہ فصلت بھی ہے، اور گویا کہ اس کا نام جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ بھی اسے کہہ دیتے ہیں۔ یہ اس سورت کے شروع میں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، تو اس سورت کے شروع میں فصلت کا لفظ بھی ہے، تو اس سورت کا نام یہاں سورہ فصلت لکھا ہوا ہے۔ عرب قرآنوں میں اس سورت کا نام سورہ فصلت لکھا ہوا ہے، ویسے اسے سورہ حامیم سجدہ کہہ دیتے ہیں، اور یہ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں اسے الف لام میم سجدہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ حامیم سجدہ کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ عرب قرآنوں میں اس کا نام سورہ فصلت ہے، ہمارے قرآنوں میں اس کا نام حامیم سجدہ لکھا ہوتا ہے، اور اس سورت کو صرف سورہ سجدہ کہہ دیتے ہیں یا اسے الف لام میم سجدہ کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس سورت کی خاص فضیلت ہے، اور یہ سورت جسے میں نے ذکر کیا، مسند احمد کی روایت میں رات سونے سے پہلے سورہ ملک کے ساتھ ساتھ یہ سورت پڑھنی چاہیے ہر روز رات کو سونے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورت صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، اور فجر کی نماز میں جمعہ کے دن دوسری رکعت میں سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين من الدہر پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ ان حروف میں سے ہے جن کو کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ، اور یہ حروف قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان حروف کے حوالے سے پیچھے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے تفصیل سے، تو ان حروف کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو ان کا معنی علم نہیں ہے، ان کا حقیقی معنی کیا ہے، اس لیے ان کے معنی میں یہ بیان کیا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، ان کی حقیقی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ در حقیقت قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرتے ہیں، ان سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت ہوتا ہے۔ یعنی عرب لوگ جن کو اپنی عربی زبان کا، عرب دانی کا بڑا مان تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری عربی جن حروف تہجی سے مل کر بنی ہے، تو وہی حروف، ان میں سے بعض حروف بعض صورتوں کے شروع میں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اگر تم اتنے ہی عربی کے ماہر ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ کلام کسی انسان کی ہے، تو پھر ان حروف کا معنی بتا دو، ان حروف کا معنی کیا ہے؟ تو ان حروف کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، ان کا حقیقی معنی۔ تو گویا کہ یہ حروف قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی لیے ان حروف کے بعد اکثر کتاب کا، قرآن کا، تنزیل کا، وحی کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں بھی تنزیل الکتاب، کتاب کے اتارنے کا ذکر ہے، تو پتہ لگا کہ یہ حروف قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اتارنا ہے کتاب کا، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، یعنی ایسی کتاب جس کے حق ہونے میں، جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کا اتارنا ہے
من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، یعنی یہ کتاب کسی انسان کی کلام نہیں ہے، جس طرح قریش مکہ الزام لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کہتے تھے کہ محمد ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، یہ ان کا کلام ہے، انہوں نے تورات و انجیل سے کچھ واقعات پڑھ لیے، یہ کسی سے سیکھ لیے، خود پڑھ نہیں سکتے تھے، تو کسی عیسائی غلام سے تورات و انجیل کے کچھ واقعات سن لیے، پڑھ لیے، اور انہی واقعات کو، چونکہ ان کی عربی بہت اچھی ہے، افصح العرب ہیں، تو انہی واقعات کو انہوں نے عربی زبان کے اندر بیان کر دیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ انسانی کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کا اتارنا ہے، اس کتاب کا نازل کرنا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہے، اور اس کتاب کے حق ہونے میں اور اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، سورہ شعراء کی آیت ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 192، اور بے شک یہ قرآن لتنزیل رب العالمین، البتہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین، اترے ہیں اسے لے کر الروح الامین، روح امین یعنی جبریل امین، جبریل امین اسے لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اترا ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے لانے والے جبریل امین ہیں، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، تو یہ اللہ نے اس قرآن کو جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے آپ کے قلب اطہر پر اس قرآن کو اتارا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان میں ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن لفی زبور الاولین، پرانے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی اس قرآن کا ذکر، اس کی صفات کا ذکر پرانے صحیفوں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا یہ نشانی کافی نہیں کفار مکہ کے لیے، قریش کے لیے یہ کافی نہیں نشانی، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی قرآن کو جانتے ہیں۔ وہ کیوں جانتے ہیں قرآن کو؟ کیونکہ وہ تورات، انجیل وغیرہ میں اس قرآن کے بارے میں پیش گوئی، اس قرآن کی صفات پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے حق ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اس کو؟ کیا یہ مشرکین کفار مکہ یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، خود ہی اسے اپنی طرف سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ بلکہ پچھلی بات کی تردید کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری و ذمہ فرما رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قریش کا بہت بڑا اعتراض ہے، بہت بڑا الزام ہے، جھوٹا الزام ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں گھڑا، بلکہ هو الحق من ربک، وہ حق ہے، وہ قرآن، یہ قرآن حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یا آپ نے اس کو ہرگز نہیں گھڑا، اس کو کوئی انسان نہیں بنا سکتا، کوئی انسان اگر بنا سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ چیلنج کیا کہ دنیا جہاں کے انسان اور جن اور تمہارے سارے معبود بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے، اگر وہ اس جیسی ایک صورت بنا لیں تو گویا کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں گے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا۔ جب ساری دنیا جہاں کے انسان اور جن اور ان کے معبود مل کر ایک قرآن کی صورت جیسی صورت نہیں بنا سکتے، تو اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کا بالکل جھوٹا، بالکل غلط اعتراض ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے هو الحق من ربک، وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کیوں اللہ نے اتارا ہے اس کو؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ ڈرائیں قوما، اس قوم کو،
ما اتاہم من نذیر من قبلک، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا من قبلک آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون شاید کہ وہ ہدایت پائیں، شاید کہ وہ قرآن کریم پر ایمان لائیں اور ایمان لا کر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار کا اعتراض بالکل غلط ہے، اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں گھڑا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ نے اس کو اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں۔ پتہ لگا کہ وعظ و نصیحت اگر کرنی ہو، ڈرانا ہو، تو ڈرانے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے جو سب سے کارآمد چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ کسی کو وعظ کرنا ہو، کسی کو ڈرانا ہو، تو وعظ کے لیے، ڈرانے کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے ہم قرآن کریم کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر، جو اللہ کی وحی ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم کوئی لوگوں کو قصے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے قصے بیان کرنے سے بڑا واعظ ہوگا، بڑی نصیحت ہوگی، لوگوں پر بڑا اثر ہوگا۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو قصے بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے اکثر قصے جھوٹے ہوتے ہیں، قصے بھی صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ اگر صحیح ثابت بھی ہوں تو اصل واعظ تو قرآن سے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو اتارا ہی واعظ کے لیے، ڈرانے کے لیے، جس طرح اس آیت کریمہ میں فرمایا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اس کو اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ ڈرائیں قوم کو، یعنی آپ اس قرآن کے ذریعے قوم کو ڈرائیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے شروع میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کی پہلی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو، یعنی قرآن کی ایک صفت فرقان بھی ہے، کیونکہ یہ حق اور باطل میں بالکل واضح فرق کر دیتی ہے یہ کتاب۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ رب العالمین، نزل الفرقان، جنہوں نے نازل کیا فرقان کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈرانے والا بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ڈراتے تھے، کس سے وعظ و نصیحت کرتے تھے؟ فرقان سے، قرآن سے، جس کو اللہ نے اپنے بندے پر اتارا۔ تو سب سے بڑی وعظ اور نصیحت اور انذار اور نصیحت اگر ہو سکتی ہے تو وہ قرآن سے ہو سکتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ قاف کے آخر میں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 45۔ فذکر بالقرآن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ، من یخاف وعید، جو بھی ڈرتا ہے میری ڈانٹ سے، جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرے، اللہ کے انتقام سے۔ اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر وعیدیں اتاری ہیں، ڈانٹیں اتاری ہیں کہ شرک کے اوپر یہ وعید ہے، جھوٹ پر یہ وعید ہے، نہ ماننے پر یہ وعید ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے پر، آخرت کو نہ ماننے پر یہ وعید ہے۔ تو جو میری وعید سے ڈرتا ہے، میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے، ایک ہوتا وعدہ، ایک ہوتا وعید۔ وعدہ کہتے ہیں کہ جو اچھے وعدے ہیں نیک کام کرنے پر، اور وعید کہتے ہیں کہ جو ڈانٹ اور عذاب کے وعدے ہیں، جو عذاب کے وعدے ہیں اور غلط کاموں پر جو وعدے ہیں انہیں وعید کہتے ہیں۔ ورنہ وعد اور وعید اس کا روٹ ایک ہی ہے، دونوں سے مراد وعدہ ہے۔ تو وعد گویا کہ اچھی چیزوں پر اچھا وعدہ، اور وعید گویا کہ غلط چیزوں پر، اللہ کے نافرمانیوں پر ڈانٹ کے اور عذاب کے جو وعدے ہیں انہیں وعید کہتے ہیں۔ تو جو میری ڈانٹ سے ڈرے، میری وعید سے ڈرے، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن سے ڈرائیے۔ تو اصل نصیحت قرآن سے ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، سورہ انعام آیت نمبر 19، کہ اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے وَأُوحِيَ إِلَيَّ، وحی کی گئی ہے میری طرف، وحی کیا گیا ہے میری طرف، هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بھی اس کے ذریعے، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچے اس کو بھی ڈراؤں۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن اس لیے وحی ہوا ہے میری طرف تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں۔ تو گویا کہ وعظ و نصیحت
سب سے زیادہ واعظ و نصیحت اگر ہو سکتی ہے تو وہ قرآن سے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، وعظ کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن بہت آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو تو قرآن سے بڑی جلدی نصیحت حاصل ہوتی ہے، بہت زیادہ نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں نہیں قرآن کریم کو عام لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کریم تو صرف علماء کے لیے ہے، خاص لوگوں کے لیے ہے، جن کو اتنے علوم آتے ہیں وہ قرآن کو پڑھیں، عام لوگ قرآن کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ بہت خطرناک بات ہے، لوگوں کو قرآن سے دور کرنے والی بات ہے۔ تو اگر لوگوں کو واعظ نصیحت کرنی ہے تو واعظ نصیحت سب سے زیادہ قرآن سے ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو سکتی ہے، وحی سے ہو سکتی ہے۔ باقی تائید کے لیے صحابہ کرام کے، تابعین کے، علماء کے اقوال بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن سارا زور قصے کہانیوں پر، ان میں جھوٹے سچے کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ واعظ نصیحت کا صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے اس کو گھڑا نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اس کو اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، یعنی اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں اس قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبل، کا نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے قریش کی طرف، اور قریش یہ بنی اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو بنی اسماعیل کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، دونوں نبی تھے۔ تو ان دونوں بیٹوں سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ اولاد دی۔ تو جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے ان سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ بھی نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو جو در حقیقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن جو حضرت اسحاق کے واسطے سے حضرت یعقوب یعنی اسرائیل کے واسطے سے جو اولاد ہے اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ان کے واسطے سے اولاد ہے اسے بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل یہ شہروں میں آباد ہو گئے تھے، اور ان میں بادشاہ بھی بڑے آئے اور ان میں نبی بھی بہت آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بھی حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، پھر حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے وہ بھی نبی ہیں۔ یہ 4 لڑیوں میں مسلسل نبی آئے ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بھی اس لڑی میں بنی اسرائیل میں بہت زیادہ ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور پچھلے انبیاء نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشگوئی کی تھی۔ جس طرح پرانی کتابوں میں قرآن کریم کے بارے میں پیشگوئی موجود تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشگوئی موجود تھیں، آپ کی صفات موجود تھیں، اسی طرح صحابہ کرام کی صفات بھی پرانے صحیفوں میں موجود تھیں۔ یہود و نصارہ کے علماء جو ہیں وہ انہیں جانتے تھے۔ تو اب ان کا خیال یہ تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے جو سب سے افضل نبی ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کتابوں میں کہ وہ بنی اسماعیل میں سے آئیں گے، یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ عرب میں آئیں گے، فلاں علاقے میں آئیں گے، اور دیگر صفات تھیں۔ تو اب یہودی عیسائی انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی جو سب سے افضل نبی ہیں وہ کب آتے ہیں، جو خاتم النبیین ہوں گے، سید الانبیاء والمرسلین ہوں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن جب وہ بنی اسماعیل میں سے آگے تو ان کو حسد ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہم میں ہی بادشاہ رہے ہیں، ہمیشہ ہم میں ہی نبی رہے ہیں، تو یہ جنگلی لوگ اور یہ دیہاتی لوگ، یہ بدو لوگ جو بنی اسماعیل ہیں، جو ہمیشہ سے جنگلی رہے ہیں، جن میں کوئی نبی نہیں آیا، تو نبی ان میں سے کیوں آ گئے ہیں؟ تو اس خاندان کی برتری بنی اسرائیل والوں سے برداشت نہیں ہوئی، اسی حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے یہی ذکر کیا قرآن کریم میں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ اہل کتاب کے جو کافر ہیں، یہودی عیسائی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے اکثر لوگ چاہتے ہیں،
لو یردونکم من بعد ایمانکم، کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں۔ جو ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل کتاب خود تو ایمان لائے نہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ جو ایمان لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں بھی مرتد کر دیں، انہیں بھی کفر میں پھیر دیں۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنی طرف سے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہی صفات ساری ان میں موجود ہیں جو ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے، انہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن صرف حسد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے۔ جی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، تو آخری نبی جو بنی اسرائیل میں آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جی وہاں حسد کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انہی کے خاندان میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ جی، ایمان نہ لانے کی وجوہات اور ہو سکتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو حسد تھا، حضرت عیسیٰ تو اسی لڑی میں سے تھے، اسی خاندان میں سے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، حضرت عیسیٰ کی والدہ بنی اسرائیل میں سے تھیں، تو حضرت مریم، تو حضرت عیسیٰ بھی گویا کہ بنی اسرائیل میں سے ہوئے، تو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ وہ حسد نہیں تھا، یہ حسد نہیں تھا جو بنی اسماعیل پہ تھا۔ بنی اسماعیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ وہ حسد تھا۔ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا، اور اللہ نے اس کو ذکر کیا قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں کیا یہ حسد کرتے ہیں بنی اسماعیل سے کہ اللہ نے اپنا فضل بنی اسماعیل کو کیوں دے دیا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تمہیں حسد کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے آل ابراہیم کو، یعنی وہ جو حضرت ابراہیم کی حضرت اسحاق اور یعقوب والی لڑی ہے، ہم نے اس میں بھی بڑی کتابیں اتاری ہیں، ہم نے اس میں بھی بڑی بادشاہتیں اتاری ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی بنی اسرائیل والی لڑی میں۔ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت بھی دی تھی۔ تو تمہیں کس بات کا حسد ہو گیا؟ ایک نبی یہاں سے آ گیا تو تمہیں حسد ہو گیا؟ تو یہود و نصارہ کے ایمان نہ لانے کی بڑی وجہ جو ہے دنیاوی باتوں کے علاوہ، دنیاوی مفادات کے علاوہ حسد وجہ تھی۔ جی، وہ اور وجوہات تھیں۔ دیکھیے، حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجوہات کافی ساری بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ حسد نہیں تھا۔ یہاں ایمان نہ لانے کی بنیادی وجہ حسد ہے۔ یہاں بھی اور وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اگر وہ ایمان لے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ جو لوگوں کو غلط فتوے دے کر دنیا داری کماتے تھے، اور تو وہ سارا وہ دنیا داری اور وہ سارا ان کا سلسلہ ختم ہو جانا تھا۔ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے بڑی وجہ جو ہے وہ حسد تھا۔ تو بہرحال میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے جو اتارا ہے یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور یہ اس لیے قرآن کو اتارا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں۔ گویا کہ قرآن کا مقصد ہے ڈرانا، نصیحت، واعظ و نصیحت۔ اور کس قوم کو ڈرائیں؟ اس قوم کو کہ جس قوم کے پاس کوئی نبی نہیں آیا آپ سے پہلے۔ کوئی نبی نہیں آیا آپ سے پہلے سے مراد یعنی حضرت اسماعیل سے لے کر آپ تک کوئی نبی نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، یعنی تاکہ وہ قرآن پڑھنے کے بعد وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور قرآن پڑھ کر اپنی اصلاح کر لیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔